السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. Welcome to this series. We have started this series in order to make people know, and the name is Let's Know Our Saints. People are there in lockdown. First, the message for all: stay home and stay safe. Rahi Sultan and me, we had a lot of deliberation on this, as those books which people don't have, yet there is a habit of reading is not now there in the people. But we have some books, very ancient books and very popular sources. Also, I can say primary source in our library. So we thought, why not to use these sources and why not read them for you? If you don't read yourself, let me read the books for you. And these books will be read in Urdu. Hindi people can join us to know who are the saints in subcontinent and the world over. تو اس پتہ کہ کوتاہ محنت کرم سانیو بزرگو یہ سیریز ہے کہ کم سن بزرگ تہند بچپن کیا اس تہذ جوانی کس تہند بڑھاپا کیت تہند عادات کت تہند مرید کت تہند کلام کیا تو تہند میریکلز کم تو لوک تو جانور کیازِ ٲسۍ تمن پت پکان تو تمو کت پٲٹھۍ لوٚب یہ سٹیٹس. اس نش کینٛہہ کتاب اس دوٚپ لُکھ چھنہٕ وۄنۍ پران کتاب، لُکن چھُ سُہ ہیبٹ روومُت، یا کینٛژن لُکن نش چھنہٕ وۄنۍ کتاب موٗجوٗد، یا لُکن چھُ وۄنۍ پران پران أچھن دگ کران کیازکہِ تمن چھُ کمپیوٹر تہٕ بیٚیہِ لیپ ٹاپ موبایل فونن پٮ۪ٹھ عادت گوٚمُت. اس نش کتاب اس دوٚپ أسۍ کیازِ پرو نہٕ لُکن خٲطرٕ یِم کتاب تاکہ تم تہِ پرن، بوزُن تہِ گوٚو پرُن. تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت اکھ مشہوٗر واقعہ کیازِ چھِ لُکھ پتہٕ پتہٕ سیدان سانٮ۪ن روحٲنی بُزرگن. مشہوٗر واقعہ یُس عموٗماً مولوی حضرات چھِ پران وعظس منٛز، حضرت پیر نقش بند سیدنا نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، یم بخارا شریف آز برونٛہہ کم سے کم 750 ہجریس منٛز روزان یم ہم اثر شاہ احمدان. تتہِ ٲس اکھ لونڈی گٔے بخارا کِنۍ، سۄ ٲس بادشاہ سٕنٛدِ محل خانس منٛز کٲم کران تہٕ اپٲری گوس چکرا، أمۍ وٕچھ لُکھ اَتہِ، دوٚپُن یِم لُکھ چھِ کیازِ ییٚتہِ؟ دوٚپہس یِم چھِ پیٖرس نِش آمٕتۍ. أمِس گوٚو شوق بہٕ تہِ اژٕ، اژنس منٛز کیٛاہ حرجا چھُ، چھنہٕ بیعت کرٕنۍ، چھُنہٕ پنُن پان بنٛد کرُن، یہِ تہِ ژاے. مگر ٲس یہِ نیک زنان. دپان اکھ دۄہا ووت أمِس کھوٚت الزام بادشاہ سٕنٛدِس محلس منٛز ژوٗرِ ہُنٛد، کیازکہِ لُکن اوس نہٕ أمۍ سُنٛد خۄش گژھان کینٛہہ، أمِس ٲسۍ عزت کران زیادٕ. الزام کھوٚت ژوٗرِ ہُنٛد. یہِ چھےٚ پنٕنۍ کِنۍ واریاہ کوٗشش کران پروٗو کرنٕچ مےٚ کٔر نہٕ ژوٗر، کیازکہِ أمۍ ٲس نہٕ ژوٗر کٔرمٕژ کینٛہہ. مگر أمِس کھوٚت الزام، أمِس خلاف آو حُکُم دِنہٕ کہِ أمِس یی دکہٕ دِنہٕ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ ونان چھُو ٹیرس یا ہیٚرِ کَنۍ چھُ ونان محل خان، تمہِ پٮ۪ٹھ یی ڈکہٕ دِنہٕ بۄن یہِ مرِ، لُکن روزِ تمبے. واریاہ سۄتے یہِ، أچھ سۄتے، کٕہٕنۍ چھُنہٕ مانان أمِس. وۄنۍ کٔمِس خۄدایس کرِ یہِ پروٗو. ٲخٕر کار یہِ واتنٲوکھ ٹیرسس پٮ۪ٹھ. أمِس چھِ أچھ لوسیمژٕ، واریاہ کمزور أچھو تہٕ لاچار أچھو چھِ وٕچھان. مگر أمِس پیوٚو یاد، یُتھُے أمِس دکہٕ اوس تیار دِنس، أمِس پیوٚو یاد أمۍ کوٚر بُتھ بخارا شریف کُن، کیازِ پیٖرس ٲس نہ اکہِ دۄہ سمکھیمٕژ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ نِش مےٚ نِش چھُ یِوان کانٛہہ مُسافِر خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ دِتھ کینٛہہ، أمۍ لگوو آلو کہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کر تہٕ میون بچاو. دپان أمِس دِتُکھ دکہٕ، مگر کانٛہہ چھُنہ خۄش آسان پتہٕ نہٕ ودُن تہِ یِوان کِہینۍ، حٲرانگی ہِنٛدِس حالتس منٛز وٕچھان پنُن پان، وٕچھ أمۍ کُس تام أمِس اتھن منٛز رٹان تہٕ یہِ بچان. یِمو کٔر عرض، یہِ کیٛاہ حظ؟ دوٚپہس
تو از چو بارم آمدی من از بخارم آمدم. دپاس ییٚلہِ ژےٚ بہٕ ہُتھ ٹیرسَس پٮ۪ٹھ ژےٚ دِتہے دَگ تَتہِ پٮ۪ٹھ یُتھُے ژٕ درٛایَکھ تہٕ بہٕ تہِ درٛاس بُخارا پٮ۪ٹھ. نَتہٕ بُخارا یوٗتاہ دوٗر تہٕ پیٖر تہِ ووت بُخارا پٮ۪ٹھ. أمۍ لگوو نا آلو. یِمے حالات ٲسۍ یِم اَسہِ بُزرگ آز چُنمٕتۍ چھِ. گۄڈنیُک تاج روحٲنی تاج تہٕ بادشاہ کٔشیٖرِ ہُنٛد حضرت شیخ حمزہ سیدنا محبوب عالم تہٕ مُریٖدن ہُنٛد اوس یِہوے حال یِمن سۭتۍ حضرت محبوب عالمس سۭتۍ. تِمن نِش تہِ ٲسۍ یِتھی واقع اکثر بیشتر گٔے یِم واقع پیش یتھ منٛز تِم مدتس آیہِ پننٮ۪ن مُریٖدن. یہِ چھُنہ ڈوٚکھ آسان تِمن. تہٕ بابا داوود خاکی پانہٕ فرماوان شُکر للہ حالِ من دستور سالکینس منٛز مرد المریٖدیٖنس منٛز شُکر للہ حالِ من ہر لحظہ نیکو تر شدہ است شیخ شیخن شیخ حمزہ تھامرا رہبر شدہ است. ہمچہ عیسیٰ زیس بے زن لیک بے فرزند نیز ہر مریدہ را پسر ہر مخلصا دختر شدہ است. یاب چون ہم نامی آغازی نامی دین پہلوانی در جہاد نفس زوراور شدہ است. تہٕ بہٕ چھُس بڑٕ شُکر گُزار کہِ اَسہِ نِش چھےٚ تِم کِتاب یِم پرٛانہِ ٹٮ۪کسٹ چھِ تواریٖخی کِتاب چھِ دیٖد مٔری سٕنٛز یا باقٕے یِم تہِ تواریٖخی پرٛایمری رِسورٕس چھُ سُے کوٚر اَسہِ کنسلٹ. بیٚیہِ کوٚر نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ کنسلٹ. اَسہِ دوٚپ تُہۍ تہِ پٔرِو اَسہِ سۭتۍ. تہٕ اَسہِ یُس کِتاب چھےٚ سوٲنیا یُس لیچھمٕژ چھےٚ سۄ چھےٚ لیچھمٕژ اکھ بوٚڑ بار عٲلِم کٔشیٖرِ ہُنٛد ییٚمِس ناو چھُ سید قاسم شاہ صاحب بُخاری رحمتہ اللہ علیہ. تِہنٛزٕے کِتاب تِہنٛزٕے سوانیا تۄہہِ یاد دِنہٕ خٲطرٕ تِہنٛز مشہوٗر کِتاب یُس تِمو ترجُم چھُ کوٚرمُت بیٚیہِ منظوٗم ترجُم عربیَس منٛز اکھ مشہوٗر کِتاب ورد المریٖدیٖنُک منظوٗم یا دستور سالکینُک منظوٗم ترجُم. سُہ چھُ پرُن لایق. تہٕ أسۍ پرو یوٗت أسۍ ہٮ۪کو پٔرِتھ تیوٗت تہٕ أسۍ کرو حِصن منٛز یہِ پیش تۄہہِ برونٛہہ کنہِ اکہِ نتہٕ بیٚکہِ دۄہ کہِ ٲسۍ کٕم سٲنۍ بُزرگ. تہٕ بہٕ چھُس شُکر گُزار عثمان بُک ڈِپو سُنٛد ییٚمۍ واریاہ محنت کٔر تہٕ واریاہ چھُ کران پرانہِ ٹٮ۪کسٹ یِم تہِ پٔرشن ٹٮ۪کسٹ چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ژھانڈان تہٕ کرناوان ترجُم تِمن اتھِ تہٕ واتناوان لُکن برونٛہہ کنہِ. تُہُنٛد تہِ شُکریہ. بیٚیہِ تمام لیکھن والٮ۪ن ہُنٛد شُکریہ. بیٚیہِ تمام بوزن والٮ۪ن یِم تہِ بوزن تِم کرن دُعا. تہٕ بہٕ چھُس روحی سُلطانن ہُنٛد بڑٕ شُکر گُزار یِمو دوٚپ نسا أسۍ کرو یہِ پیش لُکن برونٛہہ کنہِ کیازِ لُکھ چھِنہٕ وۄنۍ پران کِہینۍ تہٕ پننہِ لایبرری ہٕنٛز کِتاب کرو پیش أسۍ یِم اَسہِ نِش چھِ تہٕ أسۍ کرو ییٚمہِ شعرٕ سۭتۍ پیش. ؤلِو بوزو. مولانا روم سُنٛد چھُ اکھ بشنو از نَے چون حکایت می کند کز نیست بشنو از نَے چون حکایت می کند بشنو از نَے چون حکایت می کند وز جدایی ها شکایت می کند کز نیستن تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. ولو کریو شروع. Let's start with us for the whole world who are there in the lockdown. We hope after lockdown will come out, but before God Almighty will end up all those negative elements there on the earth, and then till then we have to wait. And let's start here this series to know our saints with us. Welcome. حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت، تعلیم و تربیت اور ابتدائی حالات. واضح رہے کہ جس زمانے میں محمد شاہ ابن حسن شاہ ابن حیدر شاہ ابن سلطان زین العابدین ابن سلطان سکندر بت شکن ابن سلطان شہاب الدین ابن سلطان علاء الدین ابن سلطان شمس الدین شاہ میر کے عہد حکومت کا تیسرا سال، یعنی حضرت سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 900 سال پورے ہو چکے تھے کہ حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی. مگر
महीने की कोई तयन मालूम नहीं। ख़ास धर आपकी तारीख़ पैदाइश है, जैसा कि ख्वाजा आज़म ददमरी तारीख़ उज़्मा में रकम दराज हैं। हज़रत महबूबुल आलम शेख हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह का वतन इलाक़े ज़ेनगीर मौज़े तुजर है। आपकी पैदाइश सन 900 हिजरी में हुई। ख़ास धर आपकी तारीख़ पैदाइश है। ज़ाती सलाहियत, फितरी अज़मत और रास्तबाजी की वजह से श्रीनगर पहुँचे और बचपन ही से आंजनाब को खुदा परस्ती, सलूक व तसव्वुफ़ और असरार व माना की तरफ रग़बत और कशिश थी। यही वजह है कि आप इबादत और रियाजत और बेशुमार औराद और वज़ाइफ में रात दिन गुजारते थे। इसके अलावा आपने ख्वाब बेदारी में भी बकसरत आलिम गैब से तरबियत पाई। इस लिहाज से आपको उवैसी भी कहा जाता है। इस अजमाल की तफसील तारीख़ हसन में इस तरह की गई है। वालिद माजिद ने आपका इस्म मुबारक हमज़ा यानी शेर रखा। हस्ब तसरीहात हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह व दीगर सवान निगार, आप मादरजाद वली थे, यानी विलायत अगरचे बमुकाबले नबूवत यकगोनी कसबी है, तो पैदाइश के दिन ही से रब्बानी इनायत ने आपको अपने आगोश में ले लिया और शुरू से ही महबूबाना अल्ताफ से हज कामिल उठाते थे। इस सिलसिले में चंद वाक़ात की तरफ इशारा करना काफ़ी है। विलादत के चंद ही दिनों के बाद एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि हज़रत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह की महफिल आरास्ता थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौमौलूद बच्चे को शफ़क़त और इनायत से प्यार करते थे और उसकी पेशानी को बोसा देते हैं और उस बच्चे की खैर व बरकत की दुआ फरमाते हैं। इस बुजुर्ग ने नज़दीक आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौज़ायद बेटा किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उस्मान रैना का बेटा है, मगर मानवी लिहाज से ये हमारा फर्जंद है, यानी इस फर्जंद में बेपनाह दीनी और रूहानी सलाहियत होगी, इसलिए बमुतकाजी हर परहेजगार मुसलमान मेरे आलो औलाद में दाखिल है। इसी कायदे कुलिया के आपको अपनी तरफ निस्बत फरमाई। माशाअल्लाह ज़हे सआदत। ज़माने रज़ात का एक ख़ास वाक़या। आपके सवानह निगारों ने आपके ज़माने रज़ात का ये वाक़या भी तहरीर किया कि जब सैयदना हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह दूध पी रहे थे तो आपकी वालिदा बीबी मरियम के दूध में कुछ कमी वाक़ा हो गई। मजबूरन करीबी गांव से दूध पिलाने के लिए दाई बुलाई गई, मगर आपने उसका दूध नहीं पिया। सब हैरान रह गए कि ये बच्चा किस तरह जिंदा रहेगा, मगर तुरफा ये कि आपकी नशोनुमा और सेहतो तवानाई में कोई फर्क ना आया। बाद तहकीक के मालूम हुआ कि यह औरत अपने शौहर से इजाज़त हासिल किए बगैर 4 माह की लड़की को घर पर छोड़कर आई थी। शीर खारगी के बाद तारीख़ हसन में लिखा है कि शीर खारगी के ज़माने के बाद बचपन ही से आपको नेक लोगों और फ़कीरों के मेल जोल की रग़बत थी। कभी झूठ न बोलते थे। पाए मुबारक में बज़ाहिर किसी हिकमत की बिना पर इस्तिकामत और ताकत की कुछ कमी थी, लेकिन चलने और कामकाज करने में कोई रुकावट न थी, बल्कि घोड़ दौड़ में महारत रखते थे। तालीम व तरबियत के लिए मकतब में जाना। चूँकि आपका ख़ानदान इल्म व अमल और उम्दा तहज़ीब व तमद्दुन का
گہوارہ تھا ہی، اس لیے بابا عثمان رانا نے اپنے لخت جگر محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو حسب روایات اپنے گاؤں کے قرآنی مکتب میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد یہ وضاحت سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اس مکتب میں کتنی مدت تک استفادہ کیا۔ اس مکتب کے زمانۂ تعلیم میں علماء تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ ایک دن بابا عثمان رانا کا ایک راستے سے گزر ہوا تو اپنے برخوردار محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کے کھیل کود میں پایا۔ والد بزرگوار نے دریافت کیا، کیا مدرسہ نہیں گئے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس سوال کا کوئی قابل تشفی جواب نہ پایا، اس لیے مشفق اور مہربان باپ نے زبردست تنبیہ کی اور ایسا ادب دیا جس نے آپ کی پوری رہبری کی۔ کہتے ہیں کہ والد بزرگوار کی تادیب تنبیہ کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہوئے اور بیماری ہی کے ایام میں اپنے دل میں مکمل عزم و ارادہ کیا کہ ٹھیک ہوتے ہی سری نگر جا کر تعلیم حاصل کروں گا۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد آپ نے اپنے دادا زیتی رینا کو ساتھ لا کر اپنے پیر طریقت بابا فتح اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1 سال موصوف کی خدمت میں رہ کر قرآن حکیم کی تعلیم پوری۔ مدرسہ دارالشفا میں داخلہ۔ بابا فتح اللہ کے اشارے سے آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ دارالشفا میں داخلہ لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوہی مارا کے مشرقی و شمالی حدود میں ایک عظیم خانقاہ تھی، جس کے سامنے کتب خانہ، لنگر خانہ اور ایک بڑا مدرسہ تھا، جو کہ حضرت بابا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ جاوید یادگار تھا۔ اس مدرسے کا نام دارالشفا تھا۔ اس میں تصوف، سلوک، معارف کے علاوہ علم فقہ، حدیث، تفسیر، ادب، منطق اور فلسفے کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی دارالشفا کے مشہور اساتذہ میں سے بابا فتح اللہ خوش خان، آخوند ملا درویش، ملا لطف اللہ وغیرہ اہم تھے۔ اس مدرسے میں آپ نے باضابطہ علوم رسمیہ مروجہ پڑھے اور فارسی و عربی علوم پر پوری دستگاہ پیدا کر لی۔ آپ نے صرف علوم متداولہ پر ہی اکتفا نہ کی، بلکہ آپ نے خانقاہ شمسی چک میں جا کر اذکار و عبادت اور سلوک و معارف کا درس حاصل کیا تھا۔ اس طرح شروع ہی سے خالق اکبر نے آپ کے دل مبارک میں شریعت و طریقت سیکھنے اور ان دونوں کا منبع بننے کا الہام ڈالا تھا۔ خانقاہ شمسی چک کا تعارف۔ مصنف تحفہ محبوبی نے لکھا ہے کہ چک خاندان کے سارے نہیں بلکہ کثیر تعداد افراد شیعہ مذہب کے زیر اثر تھے، مگر پھر بھی اس خاندان کا بارسوخ شخص ملک شمس الدین چک اہل سنت و جماعت کے جادہ مستقیم اور طریقے مرضیہ پر قائم و ثابت قدم رہا۔ اسی بادشاہ نے بابا اسماعیل زاہد کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے عالیشان خانقاہ نالے مار کے کنارے جامع مسجد کے کچھ قریب تعمیر کرائی۔ اس کے آس پاس کے احاطے میں نشست گاہیں اور طلباء اور درویشوں کے لیے اچھے کمرے بنوائے تھے۔ جب حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ میں رہنے کا ارادہ کیا تو بوجہ کم عمری کے آپ کو علیحدہ کمرہ نہ ملا، بلکہ ایک پاک باز درویش کی تحویل میں دیے گئے۔ چنانچہ اس قصے کو خود حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنیے، جیسا کہ عالم ربانی بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الابرار میں دستور السالکین سے
نقل کر کے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مصنف اسرار الابرار حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت محبوب العالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں خانقاہ شمس چک میں پہنچا تو نہایت کم عمر تھا، اور نہایت کم عمری اور صغر سنی کی بنا پر خانقاہ میں مجھے تنہا رہنے کے لیے کمرہ نہ ملا، کیونکہ یہ وہاں کے نظام صالح کے خلاف تھا، بلکہ خانقاہ کے ایک درویش سیرت کی تحویل میں مجھے جگہ ملی۔ اس درویش کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، اور وہ تہجد کی نماز میں بالعموم سورہ کہف پڑھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی انہیں دیکھ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا اور باقاعدہ وضو کر کے ان کی قرأت توجہ سے سنتا تھا، یہاں تک کہ صرف چند دنوں کے اندر سورہ کہف مجھے پوری طرح سے یاد ہوئی۔ میں نے ایک مرتبہ درویش سے یہ بات دہرا دی کہ آپ کی برکت سے مجھے بھی سورہ کہف یاد ہو گئی۔ وہ تعجب سے بولے بچے کیا کہتے ہو؟ میں یہ سورہ شریف بڑی مدت سے پڑھتا ہوں مگر پھر بھی قابل گفتن کامیابی نہ ہوئی، تو تم کو چند دن میں کیوں کر یاد ہوئی؟ فرماتے ہیں میں نے ان کے سامنے سورہ کہف شروع سے آخر تک پڑھی، وہ خوش ہوئے اور میرے ہاتھوں کو چوما۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ای بیداری شب ازاں وقت عادت منبود، رات کی بیداری اسی ابتدائی زمانے سے ہی میری عادت اور فطرت میں پیوست ہوئی کہ پھر کبھی غافلوں اور بدمستوں کی طرح کبھی بھی پوری رات خواب غفلت میں نہ سویا، اور قرآن کریم کی تلاوت کبھی ترک نہ کی۔